جب لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ تو شریعت کے لیے کام نہیں کر رہے، یہ تو اپنی کوئی ایجنڈا لے کے آئے ہیں، تو ہمارے سوات کے لوگوں نے یہاں سے نقل مکانی کر کے ثابت کر دیا کہ ہم ٹیررزم کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ 15 لاکھ لوگ یہاں سے نکل گئے، تو باقی کیا بچے؟ اس فوجی آپریشن کو جو اس سے پہلے ہوئے رائے حق کے نام پہ، اس پر ہمارے تحفظات تھے، کیونکہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ فوجی اور طالبان ایک ہی کمان کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اس وقت لوگ یہ تاثر لے رہے تھے کہ سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ اب جو یہاں پہ رائے راست کا جو آپریشن شروع ہوا ہے، لوگ اس سے مطمئن ہیں۔ فوجیوں نے جو قربانیاں دی، ان کی جو جانیں ضائع ہوئی، 300 کے قریب آرمی کی جوان ہیں اس میں شہید ہوئے، 1000 کے سے زیادہ یہاں پہ زخمی ہوئے، انہوں نے ابھی قربانی دی ہے، اور اس قربانی کی بدولت یہاں پہ امن قائم ہوا، اور سوات کے لوگ ان کی پشت پر ہیں۔ اگر اب سوات کے لوگ ان کے ساتھ تعاون نہ کرتی، ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کرتی، ان کے ساتھ ہمدردی نہ کرتی، تو یہ ہمارے فوج اگر دگنا بھی یہاں پہ آ جاتے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ہاسپٹل جو ہے یہ ٹیچنگ ہاسپٹل بھی ہے اور HQ بھی ہے، لیکن بچوں کے لیے یہاں پر کوئی علیحدہ ہاسپٹل نہیں ہے، جس طرح دوسرے علاقوں میں یا جس طرح ایبٹ آباد میں ہے، جس طرح پشاور میں ہے، اسی طرح سوات میں بچوں کے لیے علیحدہ ہاسپٹل نہیں ہے، لیکن ہماری یونٹ میں تقریباً 120 بیڈز کا یونٹ جو ہے وہ بچوں کا موجود ہے۔ سوات سردیوں میں یہ ایک فریج ہے، یہ فریزر ہے، تو اگر یہ عمارت نہ ہو طلبہ کے لیے بھی کافی پریشانی ہوگی۔ 4 لاکھ کا نقصان ہوا سیزن میں، تو وہ بہت ہو گیا، پھر بھی 4-5 لاکھ نقصان ہوا۔ 1 لاکھ پشاور میں کا ہے، تو 2 سال سیزن میں سیزن بھی بند تھا، سیزن میں تو کام نہیں تھا، 5 بجے دکان بند کر دیتے۔ طالبان سے پہلے سوات میں طالب علم پینٹ شرٹ پہنا کرتے تھے، اور وہ اس لباس میں بہت اچھے بھی لگتے تھے، لیکن بدقسمتی سے جب طالبان اور دہشت گردوں نے لوگوں پر اپنی باتیں تھوپنا شروع کی تو انہوں نے کہا کہ پینٹ شرٹ پہننا غیر شرعی ہے اور غیر اخلاقی ہے، اسی لیے ہمیں یہ یونیفارم تبدیل کرنا پڑا۔ آج ہم دوبارہ اس پرانے یونیفارم پر جانے میں ناکام ہیں، کیونکہ لوگوں میں اب تک خوف و ہراس باقی ہے۔ 2-3 مہینے کے بعد جب وہ حالات بدل گئے اور فوج نے کنٹرول سنبھالا، لوگ واپس آنے شروع ہو گئے، تو عمارتیں نہیں تھی۔ اب یہ جو لوگ پڑھتے تھے تو عمارتوں میں وہاں جو سہولیات ہوتی ہے، پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے وہ معاونات ہوتی ہے، وہ تبدیلی جو آ گئی تو وہ صرف عمارت کی تبدیلی نہیں تھی، پورا ماحول بدل چکا تھا۔ انصاف ملنا بہت ضروری ہے، اسی لیے ہمیں اپنے معاشرے میں اور اپنی عدالت میں انصاف کو رائج کرنا پڑے گا۔ ہمارا مسئلہ ہے وہ اسپیڈ ٹرائل کا ہے، کہ یہاں پہ جلدی انصاف مل جائے، ان کو سالوں میں 10 سالوں میں 20 سالوں تک نہ چلنے، تاریخوں پہ تاریخ بدل کے نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے یہاں سوات میں۔ ہم صبح بازار آتے ہیں اور شام کو گھر واپس چلے جاتے ہیں، ہمیں یہاں کھانا مفت دستیاب نہیں، اور آج کل گزارا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے ہم 250 روپے تک کما لیتے تھے اور یہ رقم روزمرہ کی ضروریات کے لیے کافی تھی، لیکن مہنگائی کی وجہ سے گزارا ناممکن ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھوکا انسان بہت خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے پہلے ہمیں بھوک ختم کرنی ہوگی، اس کے بعد امن خود بخود آ جائے گا۔ کتنے مہینے ہو گئے، ہمیں کتنی ضرورت ہے، کوئی یہاں آ نہیں رہا، ہمیں ٹرین بھجوا دیتے ہیں، کبھی کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہاں چھاؤں میں بیٹھو، کوئی کہتا ہے کہ یہاں دھوپ میں بیٹھو۔ ہمیں جب دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم تو مجبور ہیں، ہم دھوپ میں بیٹھتے ہیں، جب وہ چھاؤں میں بیٹھنے کو کہتے ہیں تو ہم آ کر چھاؤں میں بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ تو مستقل حل نہیں ہے، یہاں عمارت ہونی چاہیے، پکی عمارت ہونی چاہیے، یہ پکی بنیادوں پر یہ سلسلہ چلنا چاہیے۔ اللہ ٹھیک ہو جائے 2-3 سال میں، اور اگر ایسا ہے تو 10 سال میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ سائن بورڈ ہے جو کہ آپریشن براہ راست کے بعد ہم نے دوبارہ لگایا ہے۔ تو شاید ان حالات کی وجہ سے حالات ہم پر بہت برے گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اب دانشوروں، ہماری سیاستدانوں اور ہمارے اہل علم لوگوں کا کام ہے، صاحب رائے لوگوں کا کام ہے، حکمرانوں کا کام ہے، اور ہمارا بھی کام ہے کہ ہم اس تباہی میں اچھے امکانات کو ڈھونڈیں۔ یہ ڈر لگ رہا ہے، ابھی تو بہت وقت لگے گا، اللہ رحم کرے کہ حالات ٹھیک ہو جائے، سکون پہ رہے۔ جو پہلے تھا 2 سال پہلے تھا، اللہ شکر کرے کہ ایسے حالات بن جائیں۔
ابھی تو ڈر ہے لوگ. خدا کے لیے ہماری مدد کریں، میری مدد کریں تاکہ میں اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکوں اور ان کا مستقبل محفوظ بنا سکوں. ممکن ہو ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے. شکریہ بھائی. ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسکول تعمیر کروائیں، ہمارے سواد کو بھی تعمیر کروائیں. ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. سواد میں جو لڑکیاں ہیں ان کے وقت جو ہے بہت ضائع ہو رہا ہے. فوج اپنے لیے کوئی اور بلڈنگ میں بیٹھیں گے تو ہماری جو یہاں لڑکیاں ہیں سواد کی تو وہ اس کے وقت ضائع نہیں ہوں گے، وہ اپنی تعلیم کو برقرار رکھیں گے. اور وہاں پر وہ جو ہے مجرموں کو بھی وہاں رکھتے ہیں جو کہ دہشت گرد ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ کم از کم جو ہے یہ جو بعضی تعلیمی سرکاری اداروں کو اور غیر سرکاری اداروں کو جو کہ فوجی چھاونیوں میں تبدیل کیا گیا ہے گیریسنز میں، یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. دھماکے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، تو بہت سے بلڈنگز جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں، ان کی رینوویشن کی ضرورت ہے. اور وہ سامان جو ہے وہ بہت ضائع ہو چکا ہے، بیڈز ہے، میٹریسز ہے اور اس کے علاوہ کوئی ایکوپمنٹس ہے، تو اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسی طرح لوگوں کے ایکسپیکٹیشن بھی بہت زیادہ ہے. میں ہی سربراہ ہوں اپنے خاندان کا، تو مجھے ان کے اپنے خاندان کا خیال رکھنا ہوگا اور اپنے خاندان کی کفایت کے لیے مجھے کوئی روزگار ڈھونڈنی پڑے گی. اس وجہ سے شاید میں اپنی تعلیم چھوڑ دوں.